Once upon a time. میرا نام سارا ہے اور یہ کہانی آج بھی مجھے ہلا کر رکھ دیتی ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ 6 مہینے پہلے میرے والد کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی۔ میں، میری امی اور میری بہن عائشہ میرے والد کے موت کے بعد بہت ہی ڈسٹرب رہنے لگے تھے۔ یہ ہماری فیملی کے لیے بہت مشکل وقت تھا، اس لیے میری امی زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارے ساتھ گزارتی تھی۔ میری امی گھر چلانے کے لیے نوکری کرتی تھی اور وہ صبح اٹھ کے مجھے میرے کالج اور بہن کو اس کے اسکول چھوڑ کے خود آفس چلی جاتی تھی، کیونکہ امی کو آتے آتے شام ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں اپنے کالج سے واپسی پر اپنی بہن کو اسکول سے لے کر گھر آ جاتی تھی۔ میری امی رات کو 7 بجے گھر آتی تھی، پھر ہم سب مل کر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن میں اپنے روم میں بیٹھی اپنا اسائنمنٹ کر رہی تھی اور عائشہ اپنا ہوم ورک۔ عائشہ کو بھوک لگی اور مجھ سے کھانا مانگنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، امی کو آنے دو، بس پھر ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اس دن بہت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں ڈور بیل ہوئی اور امی آ گئیں۔ میں نے امی سے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئیں، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ امی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، وہ بغیر کچھ بولے خاموشی سے اپنے روم میں چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ تھکی ہوئی ہیں۔ میں کھانا ٹیبل پر لگا کر جب امی کے پاس گئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے جب ان کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو ان کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر ان کو سونے دیا اور ان کے روم سے باہر آ گئی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بھی کھانا کھا کے سو گئے۔ جب میں صبح اٹھی تو میں امی کے کمرے میں گئی تاکہ ان کی طبیعت پوچھ سکوں، پر امی وہاں نہیں تھی۔ میں نے پورے گھر میں دیکھا لیکن مجھے امی نہیں ملی۔ میں نے سوچا شاید امی جلدی اٹھ کے آفس چلی گئی ہیں۔ پھر میں نے امی کے موبائل پر فون کیا تو وہ سوئچڈ آف تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اٹھایا، اس کے ساتھ ناشتہ کیا اور اس کو اس کے اسکول چھوڑ کے میں کالج چلی گئی۔ گھر آ کے میں نے دوبارہ امی کو کال ملائی لیکن ان کا فون ابھی بھی سوئچڈ آف تھا۔ میں اور میری بہن کھانا کھانے لگے، تبھی ہمیں امی کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے سوچا امی تو آفس گئی ہوئی تھی۔ جب ان کا کمرہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ ہم نے پیچھے کی کھڑکی سے جا کے دیکھا تو امی ہماری طرف کمر کر کے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ دروازہ کھولیں، آپ نے لاک کیوں کیا ہوا ہے؟ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ میں اور میری بہن بہت پریشان ہو گئے۔ جب امی نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے سوچا کل امی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، ہو سکتا ہے امی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا پھر امی کسی ٹینشن میں ہو اور ہم سے شیئر نہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اور میری بہن اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ عائشہ سو گئی لیکن میں امی کی فکر میں نہیں سو پا رہی تھی۔ تبھی مجھے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے امی کھانے کی ٹیبل پر آئی ہوں۔ میں نے باہر آ کے دیکھا تو امی چھری سے اپنے بال کاٹ رہی تھی اور غصے سے غرا رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ میری طرف مجھے مارنے بڑھی۔ میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں بھاگی
और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो बाहर खड़े होकर दरवाज़ा पीटती रही। मैं बहुत खौफज़दा थी और उनसे यही पूछे जा रही थी कि अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं। जब थोड़ी देर बाद खामोशी हो गई तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वो टेबल पर बैठे अपने पाँव लहरा रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैंने डर के मारे फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अम्मी की यह हालत देख के मैं बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने आयशा को उठाया और कहा कि यहाँ से चलो मेरे साथ। हम जैसे ही बाहर निकले तो देखा अम्मी अपने कमरे से निकल रही थी और हमारी तरफ आ रही थी। हम दोनों घर से बाहर भागे और बाहर का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं अपने पड़ोसी अंकल के घर गई और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा तुम परेशान नहीं हो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे घर में देख के आता हूँ। जब वो हमारे घर गए और अम्मी को देखा तो अम्मी बहुत रोते हुए उनसे बोली, मुझे बचा लो। उन्होंने अम्मी से कहा, आप घबराएं नहीं, चले मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़े, अम्मी बहुत ज़ोर से चीखी और अंकल को लगा जैसे उन्हें किसी ने ज़ोर से धक्का दिया हो। वो डर गए और वापस आ गए और वापस आके उन्होंने बताया कि शायद अम्मी पर किसी जिन का साया है। अंकल ने बताया कि वो एक आमिल को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम उनसे मिले तो हमने सारी बात उन्हें बताई। तब उन्होंने एक लीमू मुझे दिया और कहा कि ये घर के बाहर दबा दो। अगर सूरज ढलने तक इस लीमू का रंग नहीं बदला तो समझ लेना सब ठीक है, और अगर शाम तक इस लीमू का रंग लाल हो गया हो तो समझ लेना कि तुम्हारे घर पर किसी का साया है। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा उन्होंने बताया था। जब मैंने शाम में अपने अंकल के साथ आके उस लीमू को देखा तो लीमू का रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था। जब ये बात हमने आलिम साहब को बताई तो उन्होंने कहा, मैं कल रात 12 बजे के बाद तुम्हारे घर जाऊंगा। उन्होंने मुझे और अंकल को साथ चलने को कहा और ये भी कहा कि 11 मोमबत्तियां लेके आना। जब हम रात 12 बजे घर में घुसे तो घर में बिल्कुल अंधेरा था। हम टॉर्च चला के अंदर गए। आमिल साहब ने हर कमरे के दरवाजे के बाहर 2 मोमबत्तियां लगा दी और एक पाउडर से हर दरवाजे के सामने एक लकीर बना दी। जब अम्मी के कमरे की तरफ आए तो देखा अम्मी नीचे बैठी थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। आमिल साहब ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैं अम्मी की यह हालत देख के रोने लगी और अम्मी की तरफ बढ़ी। आमिल साहब ने मुझे अम्मी के करीब जाने को मना कर दिया। जैसे ही उन्होंने पढ़ाई की, अम्मी ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। अम्मी की आंखें खून की तरह लाल थीं, हाथ पांव टेढ़े होने लगे और फिर अचानक अम्मी रोने लगी और मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे बचा लो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आमिल साहब के मना करने के बावजूद मुझसे रहा नहीं गया और जाके अम्मी के गले लग गई। फिर अम्मी मेरा गला दबाने लगी। आमिल साहब कुछ पढ़कर फूंकने लगे तो अम्मी ने मुझे छोड़ दिया और खुद बेहोश हो गई। जब 5 घंटे बाद अम्मी को होश आया तो अम्मी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी।
پھر امی نے بتایا کہ اس رات وہ آفس سے واپس آ رہی تھی تو بہت تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ امی ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کی چھت کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی امی کو اس گھر سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ امی ان کی مدد کے لیے جب اندر گئی تو ایک خوفناک 4 ٹانگوں والی مخلوق دکھی، اور پھر اچانک امی کو ایک جھٹکا لگا، جیسے کسی نے زور سے ان کو جکڑ لیا ہو، اور پھر اس کے بعد امی کو کچھ یاد نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں آج بھی اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے میری امی واپس مل گئی۔ Once upon a time.